کھانے کے متعلق احادیث مبارکہ دی روشنی کے اندر گفتگو ہو رہی سی، اس سلسلے میں لوگ لے کے چلنے ہیں۔ ترمزی اور ابو داؤد شریف کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تورات کے اندر پڑھیا سی کہ کھانے تو بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت ہے۔ وضو تو مراد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت ہے۔ اس گل نو میں نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ذکر کیتا تے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کھانے دی برکت اس تو پہلے وضو کرنا اور بعد دے اندر وضو کرنا۔ کھانے دی برکت یہی ہے کہ اس تو پہلے بھی وضو کرنا اور اس تو بعد بھی وضو کرنا، یعنی وضو تو مراد ہاتھ دھونا۔ تبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانے تو پہلے اور بعد دے وچ وضو کرنا محتاجی نو دور کر دیندا ہے۔ اے مرسلین یعنی رسولاں دی سنت ہے۔ سابقہ جنہیں بھی رسول گزرے نے انہاں تمام دی سنت ہے کہ شروع دے اندر بھی ہاتھ دھو لینا، جدو کھانا شروع کرنے اور جدو کھانا ختم کرنے اس وقت بھی اپنے ہاتھ دھو لینا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرماندے نے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر خیر زیادہ کرے تو جدو کھانا حاضر کیتا جائے وضو کرے اور جدو اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے، یعنی کھانا شروع کردے وقت بھی اپنا ہاتھ منہ دھو لوے اور جدو کھانا ختم کرے اس وقت بھی اپنا ہاتھ منہ دھو لوے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکٹھے ہو کے کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو، جماعت دے اندر برکت ہے۔ کٹھی ہو کے 4 جی 5 جی 10 جی جنہیں گھر دے جی ہو کوشش کریا کرو کٹھے بہ کے کھایا کرو، دوست احباباں دے اندر بیٹھی ہو تو کٹھے کھایا کرو، اس دی اندر برکتیں الگ الگ نہ کھاؤ بلکہ جماعت دے اندر میرے رب نے برکت رکھی۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت اقراش بن زہیب رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں، فرماندے نے کہ ساڈے کول ایک برتن دے اندر بہت ساری سرید اور بوٹیاں لائیاں بھی، بہت ساریاں برتن دے اندر بوٹیاں سن۔ فرماندے نے میرا ہاتھ برتن دے ہر طرف دوڑیا، جدھر نو چنگی بوٹی لبھی ادھر نو ہی چکی۔ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے سامنے تو تناول فرما رہے سن، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجے ہاتھ نال حضور کھانا تناول فرما رہے، اپنے کھبے ہاتھ مبارک نال میرے سجے ہاتھ نو پھڑ لیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش ایک جگہ تو کھاؤ، ایک ہی قسم دا کھانا، ادھروں کھاؤ گے تو وہی سالن ہے، ادھروں کھاؤ گے تو وہی سالن ہے، دوسرے کونے تو کھاؤ گے تو وہی سالن ہے، تیسرے کونے تو کھاؤ گے تو وہی سالن ہے۔ ایک ہی قسم دی مرچاں پائیاں نے، ایک ہی قسم دا نمک پایا ہے، ایک ہی جانور دا گوشت پایا ہے، فالحاظہ ایک ہی قسم دا سالن ہے، اینو تسی اپنے سامنے تو ہی کھاؤ۔ آپ فرماندے نے اس تو بعد میں ایک سائڈ تو کھانا شروع کر دیتا، فرماندے نے تھوڑی دیر گزری ایک ٹوکرا جڑا ہے نا تبا کھجوراں دا آ گیا۔ فرماندے نے میں صرف اپنے سامنے تو کھا رہا سا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہ تو کھا رہے سا، میں صرف اپنے سامنے تو کھا رہا سا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جگہ تو کھا رہے سن۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف ویکھیا، حضور نے ارشاد فرمایا اقراش ان دے اندر مختلف قسم دیاں کھجوراں نے، ایک قسم دیاں نہیں ہے، تینوں جڑیاں بھی چنگا لگدے نے ادھروں تو چک دے کھا لے، اس دے اندر کسی قسم دی ممانعت نہیں ہے، یعنی مختلف قسم دی چیزاں پئیاں ہوویں جڑی تانوں پسند آ جاوے اس دے وچوں کھان دی ممانعت نہیں ہے۔ اگر ایک ہی قسم دی چیز پکی ہوئے تو پھر کوشش کرنی چاہیے اپنے سامنے دی طرفوں جڑا کچھ اپنے سامنے ہے اس دے وچوں کھانی چاہیے۔ ترمذی شریف ابو داؤد ابن ماجہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو کسی دے ہاتھ دے اندر چکنائی دی بو ہوئے اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے تو اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ مثال کے طور پر کھانا کھایا تو لیسدار مادہ یا سالن وغیرہ لگیا ہے تو پھر بعد میں تکلیف پہ ہوتی، فرمایا انہوں چاہیے کہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سنت ایسی کھانا کھان تو بعد اپنے ہاتھوں صاف کر لینا، کلی کر لینا، منہ دھو لینا، اور ساڈے واسطے بھی یہی حکم ہے۔ حاکم نے ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی تو فرمانے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھان دیاں وقت
جوتے اتار لو، یہ سنت جمیل ہے، یعنی اچھا طریقہ ہے۔ یعنی جدو تسی دسترخوان دے اتنے بہندے ہو اس وقت تسی اپنے جوتے اتار لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں کھانا رکھیا جائے تو جوتے اتار لو، اس تو تواڈے پیراں نو راحت ملے گی۔ ابو داؤد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھاندیاں وقت گوشت نو چھری دے نال نہ کٹو، یہ اجمیاں دا طریقہ ہے۔ اس نو دند دے نال نوچ کے کھاؤ، یہ خوشگوار بھی ہے اور ہاضم ہون دا طریقہ ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ گوشت اچھی طرح پک گیا ہوئے، ہاتھ یا دند دے نال وہ کٹیا جاوے، ہاتھ دے نال ٹوٹیا بھی جاوے یا دند دے نال توڑن دی کوشش کرو تے ٹوٹ جاوے۔ اج کل جس طرح اسی وڈے ہوٹلاں دے اندر سارے وڈے وڈے بزرگ بیٹھے ہو، تسی بھی گئے ہونے نے، مینوں بھی 2-4 واری اسی طرح ہویا ہے، وہ کانٹے تے چھری ایک دو چیزاں رکھیاں ہوندیاں نے کہ اس دے نال کٹ کے کھاؤ۔ فرماندے نے یہ مضموم طریقہ ہے، اگر بوجہ ضرورت چھری تو گوشت کٹ کے کھایا جائے تو گوشت اتنا گلا ہوا نہیں ہے کہ ہاتھ دے نال توڑیا جا سکے یا دنداں دے نال نوچیا جا سکے۔ فرماندے نے تے پھر تے یہ جائز، یعنی انہاں سخت ہے، نہ دند دے نال توڑیا جاندا ہے اور نہ ہی ہاتھ دے نال توڑیا جاندا ہے۔ تے پھر تے ہے اس چیز دی گنجائش کہ انہوں چھری دے نال کٹیا جائے، جڑے اج چھری کانٹے چلتے جا رہے ہیں نا ہوٹلاں وچ، اے نہیں، دوسری چھری جس دے نال اسی سبزی وغیرہ کٹ رہے ہیں نا، وہ چھری فرمانے اس دے نال گوشت نو کٹ لو۔ اگر نہ تو پھر سنت طریقہ یہی ہے کہ انہوں ہاتھ دے نال توڑیا جائے یا دنداں دے نال توڑیا جائے۔ اگر اس طرح کرو تے اندر ویکھو کیڈا پینڈو آیا ہے، منہ دے اندر لے کے نا گوشت نو توڑ رہا ہے۔ حضور دے غلام لوگ جو مرضی پینڈو آکھن، جو مرضی آکھن، لیکن میرے نبی دا طریقہ ہے ہی، میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو اس چیز دی تعلیم دیتی ہے کہ جدو گوشت گلیا ہوئے انہوں ہاتھ دے نال بھی تسی توڑ سکتے ہو اور دنداں دے نال بھی توڑ سکتے ہو۔ یہ پینڈواں دا طریقہ نہیں ہے، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے۔ اور جڑا چھری کانٹے اج کل چلے آ رہے ہیں نا، انہاں دی بالکل کسی قسم دی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تہانوں مینوں اسی ساریاں نو مسائل شریعہ سیکھن، سیکھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔